أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور۔ میرے عزیزو، پیارو، بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دینی عظیم بھائیو، یہ 5 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہ سورہ حج کا 5واں رکوع ہے جو 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے اس سورت یعنی سورہ حج کی 33 آیتیں اور 4 رکوع، اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا۔ یہ 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 34، 35، 36، 37 اور 38۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، لہذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ تم اسی کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ آگے اللہ ان کی اوصاف اور صفات بیان فرما رہے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور جو اپنے اوپر پڑنے والے ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی یہ ہر امت میں چلی آ رہی ہے، لہذا اس امت میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کو رکھا ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ ہر عبادت کا خلاصہ اور نچوڑ یہ تقوی ہے۔ تم کس غرض کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیتے ہو۔ اسی لیے آگے آ بھی رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو مقصود تمہارا تقوی ہے۔ تو اب چونکہ آگے ذوالحجہ کا جب مہینہ آئے گا تو اس میں جو ہے 2 عظیم عبادتیں اس کی ادائیگی کا وہ زمانہ ہے، جو ہے 5 دن حج کے ایام ہے، جو ہے 10، 11، 12 ذوالحجہ، یہ قربانی کے ایام ہے۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لے۔ اسی لیے جو ہے جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے،
اور اس سے پہلے سورہ انعام میں یہ ساری تفصیلات آ گئی کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کا نام اس میں شامل اگر کر لیا گیا یا اور کسی کے نام پر ذبح کیا گیا تو وہ جانور حلال نہیں ہے۔ لہذا سارے اعمال کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور اسی نے یہ جانور ہمیں عطا فرمائے ہیں، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہے۔ تو شکریہ بجا لاتے ہوئے اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرتے ہوئے جو ہے اللہ ہی کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر یہ اوصاف اور صفات بیان فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرما دے۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور جو اپنے اوپر پڑھنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کرے، اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ورنہ ہمارے اندر کیا حیثیت ہے، ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم ان جانوروں کو قابو کر سکیں؟ دیکھیے مسئلہ تو یہی ہے کہ قربانی کے ایام میں ذوالحجہ میں یہ جو دو عبادتیں انجام ہوتی ہیں نا، حج اور قربانی، یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ وہ انہی ایام میں ادا کی جاتی ہے، ان کے علاوہ نہیں کی جاتی۔ اگر کسی کو نفل بھی وہ عبادت کرنی ہو، جسے نفلی حج بھی کرنا ہو، تو اس کے لیے وہی ایام ہے۔ واجب قربانی کے علاوہ نفل قربانی کسی کو کرنی ہو تو بھی اس کے لیے وہی ایام ہے۔ اس سے آپ جو ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ حج اور قربانی کتنی بڑی عبادت ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ قربانی کے ایام میں اگر کوئی شخص کسی جانور پر، چاہے وہ گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ ہو، چاہے وہ تنبا ہو یا میڈھا ہو یا بھیڑ ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے بکرا وغیرہ ہو، بکری وغیرہ ہو، اس پر اللہ کا نام لے کر اللہ کی عظمت، کبریائی، بزرگی بیان کرتے ہوئے جو ہے جانور کے گلے پر اگر چھری پھیر دیتا ہے تو پھر جو ہے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کا خون بہہ جانے کے بعد ایک گوشت کی بوٹی بھی اگر کسی کو نہیں دیتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، لیکن شریعت نے ہر چیز میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، لہذا افضل اور بہتر طریقہ یہ بتلایا، ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھو، اور ایک غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا یہی فرمایا کہ ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کرے، اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں قرآن کریم نے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں، ایک قانے جس کا مطلب ہے وہ شخص جو حاجت مند تو ہے لیکن اپنی حاجت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا بلکہ صبر کیے بیٹھا ہے، اور دوسرا معتر جس کا مطلب وہ شخص ہے جو اپنی حاجت اپنے کسی قول یا فعل سے ظاہر کر دے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کہو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ اللہ ہمیں ہر عمل خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور
بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں، یقین جانو کہ اللہ کسی دغاباز ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ مکہ مکرمہ میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر جو ظلم توڑے جا رہے تھے، شروع میں قرآن کریم ہی نے انہیں بار بار صبر سے کام لینے کا حکم دیا تھا، مکہ میں اجازت نہیں تھی۔ اب اس آیت میں تسلی دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے صبر آزما مرحلہ ختم ہونے والا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ان ظالموں کے ظلم کا جواب دیا جائے۔ چنانچہ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ خوشخبری دے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کا دفاع کرے گا، اس لیے اب وہ بے خوف ہو کر لڑے، اور وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے لڑائی ہونی ہے وہ دغاباز اور ناشکرے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ ان کے خلاف مسلمانوں ہی کی مدد کرے گا۔ اس لیے فرمایا بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی مومنین کا دفاع کرے گا، یقین جانو کہ اللہ کسی دغاباز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ مکی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور صحابہ کو بھی حکم یہ تھا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر جو ہے نا صبر ہی کرنا ہے۔ مدینہ جانے کے بعد جو ہے یہ آیت کا نزول ہوا ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جو آئندہ کل پڑھی جائے گی، اور سب سے پہلے جہاد کا حکم نازل ہوا، اور پھر حکم ہوا کہ اب جو ہے نا تم ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو، ان کے ظلم کا جواب دے سکتے ہو۔ اسی لیے پھر بعد میں ساری لڑائیاں وہیں سے شروع ہوئی نا، جتنی بھی لڑی گئی اسلام کے لیے، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے باقی جتنی بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی سرایہ آپ نے بھیجے، وہ سب ساری کی ساری جو ہے نا مدینے میں جانے کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد جب یہ حکم مل گیا کہ اب جو ہے تمہیں کلین چیٹ مل رہی ہے، گرین سگنل مل رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے بعد لڑی گئی ہیں۔ بہرحال اللہ یہ جو ہے کہ 5 آیتیں تھیں، اور یہ 5واں رکوع مکمل جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے سورہ حج کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، اور اس صورت کی مناسبت سے اور نسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چونکہ اس کا نام حج ہے اور حج کے ایام بھی شروع ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو اس کے دربار کی حاضری، اس کے نبی کے دربار کی حاضری، مقبول اور مبرور حاضری جو ہے صحت اور تندرستی کے زمانے میں بار بار نصیب فرماوے، کبھی حج کی شکل میں، کبھی عمرے کی شکل میں، اور اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر جب مکمل کی، ان کی بنیادوں کو اٹھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کی رہبری میں، رہنمائی میں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اعلان ہوا کہ اب جو ہے لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، اور دور دراز جگہوں سے جو ہے اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، اور وہ سفر چونکہ اتنا لمبا ہے، مشقت بھرا ہے، جو ہے اونٹنیاں بھی دبلی پتلی ہو جائے گی، تو آپ کی اس ندا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ندائے ابراہیمی کو نہ اس وقت موجود انسانیت تک پہنچایا، بلکہ قیامت تک آنے والی جو ہے نا انسانیت تک پہنچایا۔ اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے جنہوں نے اس ندا پر بار بار لبیک کہا ہو، کیونکہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حاضری نصیب فرمائے گا۔ اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے، ہمارا یہ سلسلہ بھی قبول فرمائے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔